سامعین، ضلع راجانپور کے شہر کوٹ مٹن شریف سے اگر چاچڑا شریف خانپور کی طرف جائیں تو بے نظیر پل پر چڑھنے سے پہلے دائیں جانب ایک کچا راستہ مڑتا ہے، جہاں دریائے پار کرنے کے لیے ایک عارضی پل قائم تھا۔ اس پل کے نزدیک حفاظتی بند کے ساتھ ساتھ ایک حیران کن منظر آپ کو اپنی جانب متوجہ کرے گا۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے یہاں ماضی میں کوئی بحری جنگ لڑی گئی ہو اور دشمن اپنے جہاز چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہو۔ یہاں آپ کو لہلہاتے اور سرسبز کھیتوں کے کنارے کیچڑ میں دھنسا ہوا ایک دیو ہیکل لوہے کا بحری جہاز کا ڈھانچہ نظر آئے گا۔ یہ انڈس کوئین ہے، جس سے کچھ ہی فاصلے پر ایک سٹیمر اور دو کشتیاں بھی اپنی بے بسی پر نوح حقنا ہے۔ یہ ریاست بہاولپور کے نواب کا ستلج کوئین تھا۔ ستلج کوئین نواب آف بہاولپور نواب صادق خان عباسی پنجم کی ملکیت تھا، جسے لگ بھگ 1867 میں بنایا گیا تھا۔ قیام پاکستان کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان 1960 میں سندھ طاس معاہدے پر دستخط کیے گئے، جس کے تحت ستلج کی گود سونی ہو گئی۔ ادھر ریاست بہاولپور کے پاکستان میں ضم ہونے کے بعد نواب صادق خان عباسی نے پانی میں چلنے والا یہ جہاز ستلج کوئین حکومت پاکستان کو دے دیا۔ ستلج کوئین کو حکومت پاکستان سے غازی گھاٹ پر منتقل کیا گیا اور اس سے ڈیرہ غازی خان اور مظفر گڑھ کے بیچ دریا سندھ میں چلانا شروع کر دیا گیا۔ سندھو ندی میں آنے کے بعد یہ ستلج سے انڈس کوئین ہو گیا۔ غازی گھاٹ کے مقام پر پانی کے تیز بہاؤ کے پیش نظر انڈس کوئین کو 1996 میں کوٹ مٹھن منتقل کر دیا گیا، جہاں یہ کوٹ مٹھن سے چاچڑا شریف کے درمیان پوری شان و شوکت سے چلتا رہا، حتیٰ کہ 1996 میں ہائی وے ڈپارٹمنٹ حکومت پنجاب کی عدم توجہی کا شکار ہو کر چلنے کے قابل نہ رہا، اور تب سے لے کر اب تک دریا سندھ کے کنارے دور میدانوں میں یہ پڑا ہوا ہے۔ مقامی افراد کی طرف سے فراہم کردہ معلومات کے مطابق یہ وہ جہاز ہے جسے نواب بہاولپور نواب صوبہ صادق سے حضرت خواجہ غلام فرید کو تحفے میں دیا گیا تھا۔ فرید کی نگری کوٹ مٹھن اور چاچڑا شریف کے درمیان ٹھاٹھے مارتا دریا سندھ بہتا ہے، جس کی وجہ سے خواجہ صاحب سے ملاقات کرنے والے مریدین کو دشواری پیدا ہوتی تھی اور خواجہ صاحب کو بھی چلہ کاٹنے کے لیے روہی چولستان جانا پڑتا تھا۔ اس لیے نواب آف بہاولپور نے بحری جہاز خواجہ صاحب کو تحفتاً دے دیا تھا، جو کافی عرصہ استعمال میں رہا۔ اس جہاز نے اپنا آخری سفر 1996 میں کیا۔ اس جہاز کے 3 حصے تھے۔ نیچے والے حصے میں انجن، جنریٹر اور اوپر ملازمین کے کمرے تھے۔ درمیانی حصے مسافروں کے لیے بیٹھنے کے لیے تھا۔ ایک حصہ عورتوں اور مردوں کے لیے مختص تھا۔ درمیانی حصے کے اوپر لوہے کی چادر کا شیڈ بنا ہوا ہے، اور شیڈ کے سب سے اوپر والے حصے میں مسافروں کے لیے چھوٹی سی مسجد اور سامنے والے حصے میں بالکل آگے کپتان کا کمرہ بنایا گیا تھا، جس میں جہاز کو چلانے والی چرخی لگی ہوئی تھی، جو جہاز کی سمت کا تعین کرنے میں استعمال ہوتی تھی۔ 3 منزلہ اس جہاز میں ایک ریسٹورنٹ بھی تھا، جس سے بیک وقت 400 مسافروں کو کھانا پیش کیا جاتا تھا۔ تقریباً 45 سال سے اس جہاز میں آگ لگنے کے باعث یہ جہاز سہولت ختم کر دی گئی۔ بے نظیر پل کے بعد اب مسافروں کے لیے منتقلی کے لیے اس جہاز کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن دوبارہ مرمت کر کے اس کو سیاحوں کی سیر کی غرض سے سندھو ندی میں چلایا جا سکتا ہے، یا پھر اسے دریا کنارے لنگر انداز کر کے تھوڑا سا سرمایہ خرچ کر کے اسے ایک خوبصورت ریسٹورنٹ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ سوچیں کتنا خوبصورت منظر ہوگا جب رات کو دریا سندھ کے پانیوں میں روشنی میں نہاتے انڈس کوئین ریسٹورنٹ کا عکس پڑے گا۔ اگر یہ لاہور میں ہوتا تو جگمگ کرتا ایک خوبصورت بوٹنگ ریسٹورنٹ ہوتا۔